طہارت باطن کی طہارت ہے۔ آج کی رات توبہ کرو کہ اے خدا جو نجاستیں تھی سب کو چھوڑ دو، کچھ نشے کی بیماریوں میں، کچھ گندگیوں کی بیماریوں میں آج تمام تر کثافتوں کو اپنے وجود سے نکال دو، اور یہ کہوں کہ اشک غم حسین سے غسل کرو اور اپنے وجود کو پاک کرو۔ تو پہلی نجاست آنکھوں کی نجاست ہے کہ جس میں دنیا نے جوانوں کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا زبان کی نجاست، یہ طلاقیں، یہ جھگڑے، یہ مومنین میں لڑائیاں، یہ گالم گلوچ، یہ گانے بازی، یہ سب کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے۔ ایک جملہ بول دیتے ہو اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہو۔ کسی بھی محفل میں بیٹھو ہے جوان، کسی کی بھی برائی ہو جائے، معصوم فرماتے ہیں اگر غیبت ہو رہی ہے، کسی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو وہاں پہ کیا بھیج دو؟ صلوات بھیج دو۔ صلوات پڑھے محمد اسے یاد دلاؤ، گھروں میں ایسے سائن بورڈ لگا دو جس میں لکھو الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ برائی کرنا، معصوم فرماتے کیوں زنا سے بدتر ہے؟ کیونکہ زنا چھپ کے کی جاتی ہے، لیکن غیبت آدمی مسجد میں بھی کرتا ہے، امام باڑے میں بھی کرتا ہے۔ اور کیوں بدترین گناہ ہے؟ اگر تم نے غیبت کی، اس بندے سے جا کے معافی بھی مانگ لی، قبلہ مجھے معاف کریے گا، میں نے فلاں جگہ پہ آپ کی برائی کی تھی، لیکن وہ اگر معاف بھی کر دے، لیکن جس سے تم نے برائی کی ہے اس کے ذہن سے اس کے خلاف جتنے خیالات تم نے پیدا کیے ہیں وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ فرمایا وہ ستار العیوب ہے، جب وہ تیرے عیبوں کو چھپاتا ہے، تجھے حق نہیں ہے تم لوگوں کے عیبوں کو بتاؤ۔ کسی کی کمزوری، کسی کا عیب اگر تجھے پتہ چلا، کسی کا گناہ پتہ چلا، مثلا کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی مختلف بیماریوں میں مبتلا، آپ کو پتہ چلا کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے، چار دوستوں کو بتایا نہ کرو، چار دوستوں کو بتایا نہ کرو۔ اگر تم اس کے عیبوں کو بتاؤ گے تو خدا کہتا یوم تبلی السرائر، پھر تیرے عیبوں کا کیا ہوگا جب قیامت کے دن یہ عیب ظاہر ہو جائیں گے؟ تو چاہتا ہے میں قیامت کے دن تیری عزت و آبرو کا خیال رکھوں، تو میرے بندوں کے عیبوں کو چھپایا کر، اس کے پاس جایا کر۔ ہے میرے مومن بھائی، تو علی کا ماننے والا ہے، تو حسین کا ماننے والا ہے، تجھے ججتا نہیں ہے، تو ان بیماریوں میں مبتلا ہے۔ تو فرمایا زبان کا گناہ 18 گناہان کبیرہ، 99 تقریباً گناہان صغیرہ اسی زبان سے ہوتے ہیں۔ تو جس کا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے اس کی زبان نجس ہے۔ پھر فرمایا اہم ترین چیز 7 خطبے امام حسین نے دیے لشکر یزید کو، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ آخر میں فرماتے ہیں ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ شکم میں حرام کا لقمہ ہے۔ اب یہ ہاتھ بے حیا بن جاتے ہیں، اب یہ پاؤں بے حیا بن جاتے ہیں، اور اتنے بے حیا کہ سینہ حسین ابن علی پہ چڑھ گئے۔ یہ ہاتھ اتنے بے حیا بن گئے کہ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ کہ جس کی داڑھی شمر کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ ہاتھ اتنے بے حیا بن جاتے ہیں کہ وقت کے امام کی اتنی بے احترامی کرتے ہیں، خیموں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ آج کس چیز کی وجہ سے؟ لقمہ حرام کی وجہ سے۔ اے انسان ایسا نہ ہو تو دنیا کو بناتے بناتے بھول ہی جائے کہ کوئی آخرت بھی ہے۔ یہ لقمہ تمہارے وجود کو نافرما بنا دیتا ہے، تمہارے بچوں کے دلوں سے ولایت عملی اہل بیت کو نکال دیتا ہے۔ ورنہ زبانی مسلمان تو بڑے ایکٹر ملیں گے، ایکٹریسز ملیں گی، نام مسلمان کا، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، مرتے ہیں تو جنازے بھی ان کے مسلمان پڑھاتے ہیں، لیکن ان کی پوری زندگی نور خدا سے دور ہے۔ اے انسان، تم دنیا کے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے۔ جس طرح لوگ علی کو دیکھ کر علی کے مرید بن جاتے تھے، اسی طرح علی والے کو دیکھ کر بھی دنیا علی والے کی مرید بن جائے، اور یہ کہے جب علی والا ایسا ہے تو اس کا مولا کیسا ہوگا، جب اس کا کردار اتنا بلند ہے اس کے مولا کا کردار کیسا ہوگا۔ تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے باطن کو پاک کرو، اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ شکم سے ہوتی ہے۔ اگر شکم ناپاک ہے پورا بدن ناپاک ہے۔ آج جان بوجھ کر پاکستان میں بھی مختلف کنٹریز میں بھی مسلمانوں کو حرام کھلایا جاتا ہے۔ ہاں، آپ کا بچہ جاتا ہے چاکلیٹ لے کر آتا ہے، چوئنگم لے کر آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جیلیز کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ 90% جتنی بھی جیلیز ہیں وہ حرام ہیں۔ ہمارے ہاں اتنی رشوت چلتی ہے، مثلا میں نے کوئی کمپنی کھولی، اور جب کمپنی کھولی اس میں اینیمل فیٹ بولتے ہیں، حیوان کی چربی، سستی ترین چربی دنیا میں خنزیر کی چربی ہے۔ ہاں، یہ لیس کی چپس جو آپ کے بچے کھاتے تھے، بعد میں پھر اعتراض ہوا، اس میں جو چربی ڈالی جاتی تھی خنزیر کی چربی ڈالی جاتی تھی۔ جو کلر ڈالا جاتا ہے خون سے، مختلف چیزوں سے یہ چیزیں بناتے ہیں۔ یہودیوں کو پتہ ہے اگر مسلمان کے پیٹ میں حرام چلا گیا اس کی غیرت ختم ہو جائے گی۔